اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک چھوٹی سی خبر آئی کہ ہندوستان کا سب سے بڑا انڈسٹریلسٹ رتن ٹاٹا، وہ 86 سال کی عمر میں بمبئی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گیا. ٹاٹا بڑا ویل نون بندہ ہے. اس نسل کے لوگوں نے شاید نہ سنا ہو، ہم نے تو بہت سنا ہے. جب ایوب خان کے خلاف ایک مہم چل رہی تھی تو جالب نے ایک شعر لکھا تھا کہ 20 روپے ماں ناٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. وقت کے پتہ نہیں کیا حاکم ہے برلا اور ٹاٹا، انہوں نے ان دو انڈسٹریلسٹ پہ تھوڑی سی اس نے تنقید کی تھی. بڑا نفیس آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، اور اس نے اتنی انڈسٹریز قائم کی ہوئی ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں تو سوئی، نمک، چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں، بحری جہاز تک ہر چیز اس کی انڈسٹری بناتی ہے. امبانی وغیرہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا پھر بھی کوئی مقابلہ نہیں. ایک وہ تاج محل ہوٹل ہے جس میں بڑی ڈسپیوٹ آئی تھی کہ اسے کسی نے اڑایا، تو ہمارے کچھ لوگوں پہ خام خواہ الزام جو آیا تھا. تاج محل اسی کی ملکیت تھا. اور مزے کی بات ہے، میں اس جو بچے، جو ان کے امپلائی وہاں بیچارے ہلاک ہو گئے، مارے گئے، جو بھی ان کے ساتھ ہوا، عام آدمی تھے، ان کی اولادوں کی تاحیات جو ہے نا سرپرستی یہ کرتا تھا، اور انہیں پورے گھر کا خرچہ. فلانتھراپسٹ تھا. ایک اس نے بنائی ہوئی تھی ٹرسٹ، $120 ملین اسے دیے گئے تھے کہ اس سے لوگوں کی جتنی فلاح ہو سکتی ہے کرو. میں نے اس کی زندگی کی چیزیں پڑھی ہیں، جو مجھے لگا ہے نا کہ اس کی ترقی کا راز صرف ایک چیز میں تھا، کوئک ڈیسیژن. وہ فیصلہ کرتے وقت دیر نہیں کرتا تھا. جیسے دشمن اٹیک کرے تو نیچے جو ہمارے فوجی بیٹھے ہوں نا، تو وہ لمبا فیصلہ ایک سیکنڈ میں سینئر سے کہتے ہیں کیا کروں، وہ یس اور نو کرتا ہے، انتظار نہیں کرتا. انتظار کرے گا تو بات آئیے. تو ٹاٹا کے دو بڑے مشہور واقعات ہیں جو میں آپ کو سنانے لگا. ایک دن ٹاٹا جہاز میں جا رہا تھا، جہاں اس نے سیٹ، عام کلاس کی سیٹ تھی، بیٹھا ہوا تھا. تو ایک ساتھ انڈیا کا بہت بڑا اداکار بیٹھا تھا. میں اس کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں نے وہ واقعہ 4-5 جگہ پڑھا ہے. کسی نے امیتابھ بچن کا ہے، کسی نے دلیپ کمار کا ہے. بہرحال اسی سٹیٹس کا ان دونوں میں سے کوئی تھا، وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا ایک ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا خاموش طبع سا بندہ ہے، عام سے کپڑے ہیں، ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، اس پہ کوئی کورسپونڈنس کبھی کر رہا ہے کبھی. اس نے 2-3 دفعہ کیا کہ میری طرف متوجہ، کوئی پرواہ نہیں کی. تھوڑی دیر پوچھتا ہے وہ کیا حال ہے جناب آپ سے، میں کہتا جی ٹھیک ہوں. فلم دیکھتے ہیں، کہتا نہیں میرے پاس وقت کہاں ہوتا ہے جی، بس میں مصروف ہوتا ہوں، وقت ہی نہیں ہوتا فلم کیا دیکھنی ہے. اچھا اسی لیے آپ مجھے نہیں پہچان رہے. میں کہا شاید مجھے جانتے بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں جانتا. اس نے کہا میں امیتابھ بچن یا دلیپ کمار جو بھی تھا، اس نے اپنا نام بتایا. اس نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تو پھر کمپیوٹر پر لگ گیا. اس اداکار کو غصہ آیا کہ یہ عام سا بندہ لگتا ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں، اور میں اتنا بڑا آدمی کہ پوری فلمی دنیا کیا لوگ بھی میرے فین ہیں اور یہ میری بات سننے کو تیار نہیں. خیر 3-4 گھنٹے بعد جہاز نے رکنا تھا، رک گیا. دونوں اترنے لگے تو اداکار نے پھر ہاتھ ملایا، جی میں آپ کو تعارف کرا دیا ہے، انشاءاللہ ملاقات. اس نے کہا ضرور ہوگی. اس نے کارڈ نکالا اور اسے دیا. وہ اداکار جب وہ دیکھا کارڈ تو وہ پھر سنبھل گیا کہ یہ عام آدمی نہیں، یہ رتن ٹاٹا ہے، جس کو ہندوستان کا بچہ جانتا ہے. آپ ہندوستان چلے جائیں، ٹاٹا کے پٹرول پمپ، ٹاٹا کی گاڑیاں، ٹاٹا کی سائیکلیں، کیا چیز ہے جو اس کی. کسی گراسری اسٹور میں پاپا کا نمک، ٹاٹا کا مرچیں، ٹاٹا کی ہر چیز اس کے نام سے موسوم ہے، اور ہر جگہ ٹاٹا ٹاٹا ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس کی خوبی تھی. تو پہلا تو یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا. دوسرا، ٹاٹا کی ایک فیکٹری تھی کلکتے میں شاید، تو اس فیکٹری کے وزٹ پہ سال میں 1-2 دفعہ وہ جاتا تھا.
تو وہ وزٹ کرنے گیا، روٹین کے مطابق اس نے وہاں کے آفیسرز کو بلایا، ان سے فیکٹری کی پروگریس، فیکٹری کے حالات سارے پوچھے، پھر ورکرز کو بلایا، ان کی یونینز کو بلایا، ان سے لمبی چوڑی بات کی، تو کسی کو شکایت نہیں تھی، کوئی لوگ خوش تھے۔ ختم ہو گئی میٹنگ تو جانے لگا تو اس نے پھر پوچھا کہ اب بھی کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا دیتے تو پتہ نہیں میں 2 ماہ بعد آؤں، 3 ماہ بعد۔ وہ جو ورکرز تھے نا، انہوں نے کہا جی ہمیں ایک چھوٹا سا پرابلم یاد آیا، وہ آپ سے ڈسکس کرنا تھا۔ کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی وہ کھڑکی ہے بھائی، دیکھیں وہ سامنے آپ دیکھیں گے ٹوائلٹس نظر آئیں گی، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، ایک جتنی ٹوائلٹس ہیں دونوں میں، لیکن ادھر والی آفیسر استعمال کرتے ہیں جن کی اپنی تعداد 15-20، اس طرف ورکر استعمال کرتے ہیں جن کی 300-400 تعداد ہے۔ اب ورکرز کی اور ان ٹوائلٹس جا کے فرق دیکھیں، ایک چمکتی اور شاندار ٹوائلٹس ہیں، وہی مٹیریل وہاں لگا ہے، لیکن چونکہ زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں خراب ہے، زیادہ برتن ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کا حال کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں شکایت تھی کہ ہم سارا دن کسی وقت ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے تو وہاں تو ایسا ماحول دیں کہ ہم ہنستے کھیلتے جائیں، یہ نہیں کہ واپس آئیں تو آدھ گھنٹہ بے ہوش رہیں۔ تو ٹاٹا ہنسا، اس نے کہا ابھی کر دوں گا میں۔ اس نے ابھی بڑا عجیب ہے کہ ابھی کیسے ہو جائے گا، لیکن یہ ٹاٹا کا کمال تھا، اس نے کہا بلاؤ کیئر ٹیکر کہاں ہے؟ کیئر ٹیکر صاحب آ گئے، اس نے کہا بھائی بات ہی ہے، یہ ٹوائلٹس کی مرمت، اس کی صفائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ سنانے لگا کہ اصل میں جی کوئی چیز یہ توڑتے بھی بڑی چیزیں ہیں، اور جب کوئی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا ایسٹیمیٹ بنا کے ہم بیچتے ہیں، اوپر سے اپروول آتے کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، جی ہم کیا کر سکتے ہیں اتنی دیر میں، اور نئی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ٹاٹا ہنسا، اس نے کہا نہیں ٹوٹیں گے، میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ ٹوائلٹس کے بارے میں کوئی چیز آئے، ان کو تھوڑا سا فنڈ دے دیں، یہ اپنے پلے سے خرچ کریں گے اور بل بھیج دیں گے، وہ آپ نے فوراً اپروو کرنا۔ کیئر ٹیکر نے کیا یہ اگر ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم ہمہ وقت جو ہے نا اسے صحیح کر دیا کریں گے، دھیان رکھیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو ایک کام کو پرنٹر تمہارا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی پرنٹر پھر رہا ہوگا، اس نے کہا اسے بھی بلاؤ۔ پرنٹر آ گیا، اس نے کہا بیٹا دیکھو سامنے 2 تختیاں لگی ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے فار سرونٹس، ادھر لکھا ہوا ہے فار آفیشلس۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کہتا دونوں اکھاڑ لو، یہ آفیسرز والی ادھر لگا دو اور جو سٹاف والی ہے وہ دوسری طرف، دونوں ریپلیس کر دو۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہر پہلی کو، ہر مہینے کے شروع میں آپ نے آنا ہے، آپ نے دونوں تختیاں پھر بدل دینی ہیں۔ یہ ٹوائلٹس 1 ماہ سٹاف استعمال کرے گا، 1 ماہ آفیسرز، ادھر والی ٹوائلٹ بھی 1 ماہ سٹاف اور 1 ماہ۔ نتیجہ یہ ہوا جب ٹوٹی پھوٹی آفیسرز کے حصے میں آئی، انہوں نے فنڈ فوراً ارینج کرا کے مارداڑ کی، اور وہ شام سے پہلے ساری تو گلا انہیں یہی تھا کہ ٹوائلٹ صاف نہیں ہے۔ اب مہینے بعد جب چینج ہوتی تھی تو کیئر ٹیکر بھی بتا تھا کہ یہ جو آفیسرز ہیں اب انہوں نے ادھر آ جانا مہینے بعد، چنانچہ وہ پوری مینٹین کرتا تھا، اور لوگ بعد میں ہنستے رہے کہ اس کا کتنا کوئک ڈیسیژن ہے، اس میں ایک فٹ کہا کہ آج ہی کر کے جاؤں گا، اور وہ کر گیا۔ تو یہی اس کی چھوٹی چھوٹی خوبیاں تھی۔ فیکٹری چلانا کوئی جو شیر لانا نہیں ہوتا، کوئک ڈیسیژن اور پراپر ڈیسیژن یہ اصل چیز ہے، اور ایسا ٹاٹا بڑی تیزی سے کرتا تھا، ملازموں کا خیال رکھتا تھا، پیار محبت سے۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، 4 دفعہ اس بیچارے کی شادی کی پرپوزل آئی، شادی بس وہ کہتے ہیں چڑھتے چڑھتے کہیں نہ کہیں ڈراپ ہو جاتی، کوارا تھا۔ اب جو اس کے وارث ہیں یا اس کے ستیلے بھائی ہیں یا اس کے بھتیجے بھانجے، تو بہرحال اچھا آدمی تھا، دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، میں بھی اسے، اس کی عظمت کو، اس کی محنت کو سلام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔